تو توکل در حقیقت یہ ہے، شرعاً توکل یہ ہے کہ آدمی جائز حدود میں رہ کر مال کی کمائی کرے، لیکن ایک اجمال کے ساتھ کرے، جتنا بقدر ضرورت ہے اتنا کرے، اور باقی کے اوپر اللہ پر بھروسہ کرے۔ ناجائز کے کام کی طرف ہرگز نہ جائے، یہ سوچ کر کہ بھائی اگر نہیں کروں گا تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ اللہ پر یہاں بھروسہ کرنا ہے کہ گناہ کا کام گناہ کے ذریعے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، چاہے بھوکا رہنا پڑے تو رہ جاؤں گا، لیکن حرام طریقے سے نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے کہ وہ ہمیشہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح باب ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بڑے لوگ جو ہے نا وہ تو جائز اسباب بھی اختیار کرنے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، وہ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو عام مسلمانوں کو حکم ہے وہ ہے کہ جائز اسباب کی حد تک اختیار کرنے میں تمہیں اجازت ہے۔ اور اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت بھی کر لی، کبھی تجارت بھی کی، کبھی کوئی زراعت بھی کی، یعنی کاشتکاری بھی کی، ایک زمین کے اندر کوئی زراعت بھی کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرف کے مقام پر، اور مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چرائی، اجرت پر چرائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنت میں ہر چیز دکھا دی، یہ بھی کرنا چاہو تو یہ بھی، اس کی بھی سنت موجود ہے، یہ کرنا چاہو اس کی بھی سنت موجود ہے، یہ کرنا چاہو اس کی بھی سنت موجود ہے۔ لیکن عام جو اپنا معمول تھا وہ زہد کا، کہ آج جو کچھ مل گیا ٹھیک ہے، اگلے دن کے لیے فکر نہیں، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا انتظام فرما دیں گے اس کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ فکر کرنے اللہ پر بھروسہ ہے، کیوں اتنی فکر میں پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ فجر کے بعد آ کر گھر میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کچھ ہے کھانے کے لیے، تو اگر جواب ملتا کہ کھانے میں کچھ ہے نہیں آج، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بس پھر ہمارا روزہ ہے، روزہ رکھ لیتے۔ نفلی روزہ اس طرح رکھا جا سکتا ہے، صبح کو بھی نیت کر کے، فرمایا اچھا روزہ ہے۔ تو یہ، لیکن یہ خود کر کے تو دکھایا، لیکن دوسروں کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، ہم امت کے واسطے، امت کے عام مسلمانوں کے واسطے یہ ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جائز اور حلال طریقے سے فکر کر لو، جو جائز اور حلال طریقے سے مل جائے اس کو صبر و شکر کے ساتھ، اس کو قناعت کے ساتھ اس کو استعمال کرو، اور ناجائز کی طرف مت جاؤ۔ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ حلال اور حرام میں مشکل پیش آ رہی ہے اور حرام چیز آنے والی ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر حرام نہیں ہوگا تو بھوکا رہ جاؤں گا، تو پھر بھوکا رہ جانا بہتر ہے بنسبت حرام کھانے، اگرچہ اس میں بھی شریعت نے کچھ گنجائشیں دی ہیں، وہ الگ باب ہے، لیکن اس میں عزیمت کا مقام یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہنا گوارا کر لے لیکن حرام کھانا گوارا نہ کرے، اگرچہ شریعت نے گنجائشیں بھی بعض جگہ پر دی ہیں دینے کی، الا یہ کہ جان ہی جانے کا اندیشہ ہو، موت کا اندیشہ ہو، تو پھر حرام کی بھی بقدر ضرورت اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن عام حالات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حرام سے پرہیز کرے۔